تو ان کے ساتھ خصوصی گفتگو کریں گے آج اس سارے سانحے کے بارے میں، اور جانیں گے کہ کس طرح سے کیسے کیسے انہوں نے اس سارے وقت کو فیس کیا، یا کیسے کیسے مناظر انہوں نے دیکھے اور کس طور سے لوگوں کی انہوں نے مدد کی۔ سب سے پہلے میڈم السلام علیکم، اور میں آپ کو اس شو میں ویلکم کرتا ہوں۔ وعلیکم السلام بشارت، بہت شکریہ آپ کا۔ آپ نائب صدر ہیں خواتین ونگ کی جو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ ہے، تو اس تنظیم کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا ہمارے سننے والوں کو کہ یہ تنظیم کیا ہے اور کیا کام کرتی ہے۔ السلام علیکم۔ اس طرح سے ہے کہ جیسا کہ آپ پوچھ رہے، انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ کیا ہے۔ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ 62 کنٹریز کی ایک ایسی تنظیم ہے جو ہیومن رائٹس کے لیے کام کرتی ہے، اور الحمدللہ مجھے فخر ہے کہ میں اس تنظیم کا حصہ ہوں۔ ضلع اٹک میں الحمدللہ یہ تنظیم بننے تقریباً 1 سال ہو گئے، اور 1 سال میں ہم لوگوں نے بہت زیادہ ماشاءاللہ سے یہاں پہ کام کیا ہے۔ میری پوری ٹیم میرے ساتھ ہے، اور کافی ہم لوگ ایک دوسرے کو ماشاءاللہ سے سپورٹ کرتے ہوئے ہر ایک جگہ پہ ہم لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ کوئی بھی دن ہو، چاہے وہ پاکستان ڈے ہو، چاہے کچھ بھی، چاہے کسی کے لیے اس کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے، کسی کے لیے کہیں جانا پڑے، میری پوری ٹیم حاضر ہوتی ہے اور ہم لوگ سب مل کے کام کرتے ہیں۔ اور ہیومن رائٹس کا سلسلہ، جہاں تک ہیومن رائٹس کی بات ہے، تو جہاں پر بھی کچھ بھی مسئلہ ہو جاتا ہے تو ہم سارے مل کے اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اور یہ ایک ایسی تنظیم ہے جو نان فنڈنگ ہے، اس میں کوئی ہم فنڈز وغیرہ اکٹھے نہیں کرتے، جمع نہیں کرتے، ہم سب مل کے کام کرتے ہیں۔ اور انشاءاللہ ہیومن رائٹس کی یہ تنظیم انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ ضلع اٹک میں ایک بہت بہترین پینل کے ساتھ آگے آ رہی ہے، اور میں بھی اسی تنظیم کا حصہ ہوں۔ بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم ہیں اصل پاکستان، یہ کیا ہے اور اس کے بارے میں ہمارے سننے والوں کو بتائیے گا۔ اصل میں اس طرح سے ہے کہ ہم ہیں اصل پاکستان۔ بس ایک دن آپ کو تھوڑا سا بس یہ سین ہے ایسا کریٹ ہوا کہ جس میں مجھے لگا کہ کچھ ایسا ہونا چاہیے جس میں بالکل بھی رشوت نہ ہو، سفارش نہ ہو، ٹھیک ہے، اور لوگوں کی مدد ہم بالکل بے لوث ہو کے کریں، اور جس میں کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ یہاں پر میرٹ پر جو ہے کام نہیں ہوتا، میڈم یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے۔ بہت سارے مسئلے مسائل تھے، یہ سارے مسئلے مسائل میں نے نیشنل ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ اسکولز اینڈ کالجز کی پریزیڈنٹ بننے کے بعد میں نے فیس کیے، جس میں کوئی بھی کام ہوتا تھا تو ہم لوگ اگر کہیں پر کوئی کام کرواتے یا کچھ بھی، تو مجھے لگا کہ ہم لوگ ایسے کام نہیں کروا سکتے، اور خاص کر کے یہ جو پرائیویٹ اسکولز کے ساتھ جو اس ٹائم پر گورنمنٹ کی طرف سے رویہ جو رکھا جا رہا ہے، جو سمجھ لیں کہ یہ مین جو اس کا سسٹم میرا تیار ہوا ہے اس ٹائم پر تیار ہوا ہے جب انہوں نے کہا کہ ہر سال جو ہے وہ جو بلڈنگز ہیں ان کا سرٹیفکیٹ بنے گا، ہیلتھ سرٹیفکیٹ پرائیویٹ اسکولز کی۔ تو مجھے بڑا دکھ لگا، میں نے کہا دیکھا جائے تو ہم گورنمنٹ کو برا نہیں کہتے، گورنمنٹ کے اسکولوں کو برا نہیں کہتے، ہم نے خود وہیں پڑھا ہے، سارا سسٹم ہمارا وہیں سے شروع ہوا ہے۔ الحمدللہ میں بھی گورنمنٹ کے اسکول میں پڑھی ہوں، گورنمنٹ کی میری ٹیچرز ہیں، ساری ماشاءاللہ سے بہت اچھی ہیں، گورنمنٹ کے اسکول سارے بہت اچھے ہیں، لیکن ایسا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کی بھی ضرورت سر فہرست موجود ہے۔ تو بس جب ہر سال کی بات آئی تو ہر سال سرٹیفکیٹ بنانا، اور یقین مانے کہ پہلے سال ہی جو لگا، جو ہمیں پھرنا پڑا یہ سرٹیفکیٹ بنانے کے لیے، اتنا ہمارا ٹائم ویسٹ ہوا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ مجھے بڑا دکھ لگا کہ ہم اسکولوں کو چھوڑ کے ہم سرٹیفکیٹ کے پیچھے بھاگ رہے، حتیٰ کہ ابھی دور ایسا چل رہا ہے کہ ہر ایک چیز کمپیوٹرائز ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، اور ابھی انہوں نے 2 سال کا کر دیا ہے، لیکن 2 سال پر بھی میں راضی نہیں ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی بلڈنگ بنائی جاتی ہے، کوئی بھی بہترین انجینئر ہو تو کم از کم اس بلڈنگ کی عمر تو 25 ایئرس تو مسٹ ہوتی ہے، اور پرائیویٹ اسکولس کی بلڈنگ تو ماشاءاللہ بہت زبردست ہیں، کہیں پر بھی ایسا نہیں ہے کہ بلڈنگ جو ہے وہ بوسیدہ ہو یا کچھ مطلب اچھی بلڈنگ نہ ہو۔ ہر پرائیویٹ اسکول سب سے زیادہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہماری بلڈنگ اچھی ہو، ہمارا مطلب فیس اچھا ہو، ہر ایک چیز بچوں کے لیے ہماری سہولت رکھیں۔ تو بس یہ ساری چیزیں جب میں نے دیکھی تو مجھے بس ایک سمجھ لیں کہ دکھ کے ساتھ ایک دن رات کو لیٹی ہوئی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ کچھ ایسا ہونا چاہیے، تو بس ایک میں نے گروپ بنایا جس کا نام میں نے ہم اصل پاکستان رکھا۔ میرا ارادہ تھا کہ میں لوگوں کی پریشانیاں جو ہیں وہ چیک کروں کہ آخر پرائیویٹ اداروں میں کہاں کہاں کیا کیا پریشانیاں بنی ہوئی ہیں۔
تو جب میں نے یہ بنایا اور اس کو میں نے فیس بک پہ لگایا تو آپ یقین مانیں کہ 5 منٹ نہیں لگے اور وہ میرا گروپ کمپلیٹ ہو گیا. لوگوں نے مجھے میسج کرنے شروع کر دیے کہ گروپ میں جگہ نہیں ہے میڈم اب کیا کریں. میرے دل میں آیا کہ میں چلو ایسا کرتی ہوں کہ 4 صوبے کے گروپ بناتی ہوں. میں نے 4 صوبے کا گروپ بنائی تو نیکسٹ اگلے ڈے میں میسج دیکھتی ہوں ایک کشمیر سے میسج آیا ہوا تھا. انہوں نے کہا کہ ہم پاکستانی نہیں تو کیا آپ ہمارے لیے کوئی گروپ نہیں بنائیں گے. تو یہ ابھی کشمیر میں بھی کام کر رہے ہیں. الحمدللہ کشمیر میں بھی ہم لوگ کام کر رہے ہیں. تو پھر میں نے 5واں گروپ بنایا کشمیر کا اور اسی طرح سے یہ سسٹم بڑھتا گیا اور پھر گروپ میں میسیجز آنے لگ گئے کہ میڈم وہاں پہ ضرورت ہے یہ ضرورت ہے یہ ضرورت ہے. اس طرح سے کرتے کرتے یہ سین سارا جو پہنچا وہ قرض حسنہ تک پہنچ گیا. مطلب کوئی بندہ بھی کسی بھی سپورٹ کے بغیر کسی بھی سپورٹ کے بغیر کام نہیں کر سکتا, کسی ٹیم کے بغیر کام نہیں کر سکتا. میرے بہت سارے ماشاءاللہ سے فیلوز ہیں جنہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ میڈم ہم اس طریقے سے کام کرتے ہیں کہ قرض حسنہ کا سسٹم ہم رکھتے ہیں اور میرے سارے ممبرس منتھلی ممبرشپ جمع کرواتے ہیں مجھے, میرے اوپر اعتبار کرتے ہیں. الحمدللہ میں نے بھی آج دن تک اللہ کا شکر ہے کہ ان کا اعتبار توڑا نہیں اور توڑوں گی بھی نہیں. ساری زندگی اپنے وطن کی خدمت کروں گی اور ہر مہینے ہم ریکارڈ کے ساتھ 9 سے 10 لاکھ روپے میں قرض حسنہ پے کر رہی ہوں ہر مہینے. تو مختلف لوگوں کی مطلب خواتین ہیں, کچھ ایسے مریض ہیں. بزنس کے لیے ہے یا کس پرپس کے لیے ہے؟ ایسا ہے کہ ہمارے ٹیم ممبرز ہیں. جیسے کہ اگر آپ ہمارے ٹیم ممبر ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو میں آپ کے محلے کا میں صدر بنا دوں گی اپنی ٹیم کے مطابق. تو آپ کے محلے میں اگر کسی بچی غریب بچی کی شادی ہے آپ کو پتہ ہے آپ اس کی شورٹی لیں گے, ہم وہاں تک آئیں گے, اس بچی کی شادی کروائیں گے اور پھر جو ہم وہاں پہ پے کرتے ہیں وہ ہم والدین کے ساتھ یا ان کے جو بھی ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہم لوگ جو سرپرست ہیں ان کے ساتھ ہم طے کر لیتے ہیں کہ آپ اتنے اتنے تھوڑے تھوڑے کر کے ہمیں واپس کر دیں. یہ سارے ٹیم ممبرز ہم مل کے جو ہے نا یہ پیسے سارے پورے کرتے ہیں اور ہر مہینے ماشاءاللہ سے بہت زیادہ اچھا کام چلتا ہے. ہمارے جو ممبرز ہیں وہ خود ہمیں کیسز تک لے کے جاتے ہیں, ہمیں پھرنا نہیں پڑتا. سارے ممبرز خود بخود ایڈ ہوتے ہیں ہمارے ساتھ, خود ہمیں کیسز تک لے کے جاتے ہیں اور ہم وہاں پہ جا کے سارا کام کرتے ہیں. کہیں پر تو ایسا ہے کہ مجھے جانا بھی نہیں پڑتا, میرے ممبرز موجود ہیں الحمدللہ. پورے پاکستان میں کام کر رہی ہوں اور کہیں پر اگر کچھ ایسا سین آ جائے کہ جہاں پر ہمیں لگے کہ یہاں پہ ہمیں فنڈ دینا پڑے گا اور یہاں سے ہماری جو قرض حسنہ کا سسٹم ہے وہ نہیں چلے گا کیونکہ کوئی ایسا بندہ آ جاتا ہے بالکل غریب ہو واپس نہیں کر سکتا, تو اس کے لیے ہم باقاعدہ انسپیکشن کرتے ہیں. پوری ٹیم ہماری جو ہے جتنی بھی ہماری ٹیم ہے وہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں, مل کے کام کرتے ہیں اور اس کے لیے ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں. ہم ماشاءاللہ سے 500-600 ممبرز ہیں, ہم 100 روپیہ بھی ڈال کے نا ہم اس کو منتھلی اس کو پے کر دیتے ہیں آسانی کے ساتھ. 200 روپے بھی ڈال کے ہم اس کو آسانی سے پے کر دیتے ہیں. ماشاءاللہ یہ بڑی زبردست ایفرٹ ہے آپ کی اور اس طور سے یعنی مل جل کر آپس میں کس طرح سے آپ دوسروں کی ہیلپ کر رہی ہیں. ماشاءاللہ یہ بہت زبردست کام ہے. سو اس کے ساتھ ساتھ جناب ہمارے ساتھ عادل حسین شاہ صاحب موجود ہیں اور شاہ صاحب آپ کو بھی پروگرام میں ویلکم کرتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور شاہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم, آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں اور بہت شکریہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے شو کے لیے ہمارے سننے والوں کے لیے وقت نکالا. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں قیمتی ٹائم میں سے ٹائم نکال کے دیا. 2022 کا سیلاب بہت زیادہ اپنے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ کہانیاں ایسی دل خراش کہانیاں